بات کا کہ سبق کے باب میں حلق لہو وما یحرم، کون سی چیزیں حلال کان اور کون سی چیزیں حرام ہیں، یا سے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آگے حدیث صفحہ نمبر 360 پر وعن میمونہ رضی اللہ عنہ، میمونہ سے روایت ہے ان فارۃ وقت فی سمن، منجمدگی کے اندر ایک مرتبہ چوہا گر گیا تھا، فماتت، مر گیا تھا، فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا، آپ علیہ السلام سے اس کا پوچھا گیا، فقال کا القو، سے پھینک دو، محولہ، ارد گرد، وکلوہ، باقیہ گی کھا سکتے ہو، لیکن اگر کیا ہوگی مائع شکل میں سیال منجمد نہ ہو تو پھر اس کا گرانا سب کا ضروری ہے، کانا درست نہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابن عمر سے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، فرما رہے تھے، اقتلوا الحیات، سام کی تمام قسمیں مارو، وقتلوا ذی الطفیلتین، دو لکیر والا جو سام بھی اسے تو ضرور مارو، والابتر، اور دم کٹا، دم بریدہ سام چھوٹا سا، فإن یتمسان البصر، یہ بینائی کو بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، ویستسقطان الحبل، زہریلے اثر سے حمل کو گراتے ہیں، حمل گرتا ہے۔ قال عبداللہ، فبین انا طاردۃ حیا اقتلها، ایک مرتبہ میں ایک سام کو بگا کے مار رہا تھا، نادانی ابو لبابہ، ابو لبابہ نے پیچھے سے آواز دی، لا تقتلہ، نہیں قتل کرنا، رہنے دو۔ وقلت، میں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الحیات، یا فلسطین سامپوں کے مارنے کا حکم دیا ہے۔ فقال، کہا، انہ نہا بعد ذالک عن ذوات البیوت وہن الاوامر، بعد میں آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جو سام گھروں میں رہتے ہیں شروع سے انہیں نہ مارا کرو، ممکن ہے جنات وغیرہ ہو۔ وعن ابی السائب قول، اسے کہتے دخلت علی ابی سعید الخدری، میں ابو سعید سے کے پاس گیا تھا، فبینا نحن جلوس، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، سمینا تحت سریرہ حرکتن، چارپائی کے نیچے کچھ حرکت کرتی ہوئے دیکھا، فنظرنا، جب نیچے جھک کے دیکھا، فاذا فی حیۃ، ایک سام تھا، فاصبت لیقتلھا، میں کود کے اسے مارنے لگا، وہ ابو سعید یصلی، ابو سعید نماز پڑھتی، فاشار الی ان اجلس، اشارہ کر کے کہا بیٹھ جاؤ، فجلست، میں بیٹھ گیا، فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوا، اشار الی بیت فی الدار، ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، فقال، کا اترا ذل بیت، کمرہ نظر آ رہے، فقلت نعم، ہاں آ رہے، فقال، کان فی فتن من حدیث آدم بعرس، اس کمرے میں پہلے ہمارا ایک دوست تھا، نئی نئی شادی ہو گئی تھی۔ قال فخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ خندق کودنے گئے تھے، فکان ذلک الفتح، استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانصاف النہار، بانصاف النہار، وہ جو آدمی تھا نا آدھے دن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا تھا گھر آنے کے لیے، فرجع الی، گھر واپس آتا تھا، فاستاذن یوم، ایک دن آیا اجازت لے کے، وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ خذ علیک سلاحک، اسلحہ وغیرہ لے کر جاؤ، فإن علیک قریظۃ، مجھے آپ کے متعلق بنو قریظہ کا خطرہ اندیشہ ہے، فاخذ الرجل سلاحہ، بس نے اسلحہ لے کے گیا، ثم رجع، جواب سے واپس آئے، فإذا امرأة بین البابین قائمہ، اس کی بیوی دہلیز چوکٹ میں کھڑی تھی، فاہو الیہا بالرمح، تو اس نے نیزے سے کیا کر دیا، نیزہ تان لیا اور اسے مار دیا، لیطعنها به، سام کو، وصابته غیرۃ، غیرت وغیرہ سے ہو گئی، وقالت له، سے کہا، اکفف، نہیں مارنا، اکفف علیک رمحک، نیزہ روک لو، وادخل البیت، گھر جاؤ، حتی تنظر، تاکہ تم دیکھ سکو، حتی تنظر ما الذی اخرجنی، کہ کس چیز نے مجھے یہاں نکالے، فدخل، جب اندر گئے، فاذا بحیۃ عظیمہ، اس نے ایک بڑا سام دیکھا، منطویۃ علی الفراش، بستر پر، بچھونے پر لپٹا ہوا تھا، فاہو الیہا بالرمح، نیزے سے مار دیا، فانتظمہا بہ، تو کیا ہو گیا، نیزے سے، نیزے کو وہاں پر کیا کر دیا، لٹکا دیا، یا کیا کر دیا، اس کے اندر وہ اسے پرو گیا، نیزے سے چپک گیا، ثم خرج فرکزہ فی الدار، پھر وہاں سے نکال دیا، کمرے میں اسے زور سے کیا کر دیا، مار دیا، فاستربت علیہ، اس کی طرف حملہ کر گیا، فما یدری، پتہ نہ چل سکا، یا فما یدری ایہما کان اسرع موتا،
کہ سانپ پہلے مر گئے، وہ آدمی الحی مل پاتا، شاید کوئی جن تھا نا، جنات میں سے مارا ہوگا۔ قال فجئنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکرنا ذلک لہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ قصہ بتایا۔ وقلنا، ہم نے کہا ادعوا اللہ یحییہ لنا، دعا کرو اللہ اسے زندہ کرے۔ فقال استغفر لصاحبکم، استغفار کرو۔ ثم قال، پھر فرمائے ان لہذ البیوت اوامر، گھروں میں کچھ سانپ رہتے ہیں۔ فاذا رأیتم من الشیء، اگر کچھ دیکھو نا، فحرجوا علیہ ثلاثا، 3 مرتبہ اسے کیا کرو، تنبیہ کیا کرو کہ اگر سانپ ہو تو خود کو بچا لو، نہ جن وج بچا لو۔ فإن ذهب، اگر چلا جائے ٹھیک ہے، فقتلوه، مار دیا کرو۔ فإنه کافر، وہ کافر ہوگا۔ وقال اذهبوا، آپ جاؤ، فدفنوا صاحبکم، دوست کو کیا کرو، دفن کرو۔ پھر روایت قالین بالمدینۃ جنا، مدینے وغیرہ ہر جگہ پر عموماً جنات ہوتے ہیں، قد اسلموا، اسلام لا چکے ہیں۔ فإذا رأیتم منهم شیئا فأذنوه 3 ایام، اگر گھروں میں کچھ سانپ وغیرہ نظر آنے لگی، 3 دن تک اسے اعلان کیا کرو کہ ارے ایسے جاؤ، اپنے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کریں کہ دنیا وسیع ہے۔ فإن بدا لكم بعد ذلك، اگر بعد میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے، فاقتلوه، مار دو، فإنما هو شیطان، کہ شیطان منا مسلم جنی نہیں ہے، کافر وغیرہ ہے، یا حقیقی سانپ وکی، یہ کوئی شیطان وغیرہ ہے تو مارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وعن ابن شریک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکلی گرگٹ مارنے کا حکم دیا ہے کہ مار دیا کرو۔ وقال کان ينفخ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو اپنی کمینگی کی وجہ سے پھونک مار رہا تھا، اگرچہ اس کی پھونک سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عن سعد بن ابی وقاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ، وزغ چپکلی گرگٹ وغیرہ سب اس میں داخل ہے، تمام قسمیں، کہ اس کے مارنے کا حکم دیا۔ وسمہ فویسی کا، اور یہ تکلیف پہنچانے والا جانور بھی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل وازغا فی اول ضربۃ، اگر کوئی پہلے وار میں کیا کرے، چپکلی وغیرہ کو مار دے، کتبت له 100 حسنہ، 100 نیکیاں ہے۔ وفی الثانیۃ، اگر دوسرے وار میں مار دے، دون ذالک، تو 50 سمجھو خیر ہے۔ وفی الثالثہ، تیسرے میں مار دے، دون ذالک، تو سمجھو 25 سے معنی کم ہو جاتے ہیں۔ وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرصت نملۃ النبی من الانبیاء، ایک نبی کو ایک چینٹی نے کاٹا، فامر بقریۃ النمل، اس نے حکم دیا کہ ان کا سارا گو جلا دو، فاحرقت، فاوحى اللہ تعالیٰ الیہ، اللہ نے حکم کر کے وہی بھیج دی کہ قرصت کا نملۃ، کاٹا تو ایک چینٹی نے تھا، احرقت امۃ من الامم تسبح، پورے قوم کو اور پورے چینٹ کا آپ نے تباہ کر دیا جو کیا کر رہی تھی، تسبیح کر رہی تھی۔